اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے تحقیقی اصلاحی چینل کو دیکھنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ علم نافع کی اشد اس دور میں ضرورت ہے۔ علم کے بغیر طریقت درست نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، چو شمع از پے علم باید گداخت کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے تو شمع کی طرح پگھل جاؤ، کیونکہ بغیر علم کے رب کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اس دور میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صوفیاء کا نام استعمال کرتے ہیں، اور ان کے موردین کا سلسلہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن ظاہری علوم کا پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت مخدوم امم حضرت فیض عالم حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں 350 میرے اساتذہ ہیں جن سے میں نے ظاہر علوم حاصل کیے۔ حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے علم کے بغیر، ظاہری شریعت کے بغیر بہت سارے لوگوں کو مرید بھی کر لیا، اور بہت سارے آپ کے حلقہ احباب میں لوگ آ گئے۔ پھر ایک دن آپ نے حضرت احمد جام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضری دی اور کہا، حضور اب میری جو روحانیت ہے، نور باطن ہے، اس کی تکمیل فرما دیں۔ آپ نے بڑا ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا، خوف خدا کو سامنے رکھتے ہوئے، اول مسلح بنے و برو علم بخاں۔ آپ نے فرمایا، حضرت شیخ الاسلام احمد جام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ سب سے پہلے تم جو ہے مسلح اٹھاؤ اور جاؤ علم حاصل کرو، کیونکہ علم کے بغیر جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے وہ شیطان کا مسخرہ بنتا ہے، یا علم کے بغیر عبادت کرنے والا گدھے کی مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت کیا کہتے ہیں کہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے اٹھے اور آپ نے جا کر علوم حاصل کیے۔ تو ہر دور میں علم پہلے ہے، جو ہے وہ طریقت روحانیت بعد میں ہے۔ تو اس لیے پہلے اگر جمعے کی رکعت معلوم ہوں گی تو پھر ہم جمعہ پڑھیں گے، تہجد کی رکعت معلوم ہوں گی تو پڑھیں گے۔ قرآن نے بھی اولیاء کرام کا جہاں بیان کیا وہاں یہی فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری، باطن کی نورانیت اور صفائی ظاہری علوم کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، لا تکونوا من الجہال الصوفیۃ الذین لصوص الدین وقطاع الطریق۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جہل صوفیاء میں شامل نہ ہو جانا، وہ دین کے چور اور طریقت کے ڈاکو ہیں۔ جی تو ہاں، اللہ کا کرم ہو جائے تو اپنے فضل سے علم لدنی عطا فرما دے تو یہ الگ بات ہے۔ جیسے سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمہ کی حالت تھی، اور میاں قبلہ میاں شیر محمد مشرف قدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی۔ البتہ علم ایسا بھی نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ جو تکبر کی طرف لے جائے، جو مقصد ہے وہ جو ہے فوت کر لے۔ اس لیے ہمارے سلسلے کے بادشاہ مولانا جلال الدین عارف روبی صاحب مصنوی شریف آپ فرماتے ہیں، علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ فرمایا علم اگر اس لیے پڑے گا کہ میں اپنے جسم کو، تن کو پالوں، اپنی روزی کماؤں، تو یہ تیرے لیے سانپ ثابت ہوگا، اور علم اگر اپنے اصلاح باطن کے لیے پڑے گا تو یہ تیرا بہترین دوست شمار ہوگا۔ اللہ کریم جو ہے، اللہ کریم ہمیں علم کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ العلم بلا امر کالشجر بلا ثمر، علم بغیر عمل کی یوں ہوتا ہے جیسے درخت تو ہے لیکن پھل نہیں۔ تو اس لیے ظاہری علوم کی تحصیل، ان کا حصول بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی کچھ سال شرمندگی بھی اٹھانا پڑے تو کوئی حرج نہیں، تسبیح کو، جبے کبے کو اتار کے طالب علم بن کر دین متین کا علم حاصل کریں۔ انشاءاللہ جلدی یہ منزلیں طے ہوں گی اور اللہ کریم اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔